جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں 8 مقامات ہیں جن میں عورتوں کی صفات کے لحاظ سے ان کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، یعنی ہم بھی اپنی زبان میں جب عورتوں کا ذکر کرتے ہیں تو بعض الفاظ بولتے ہیں جو اصل میں ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کی نزاکت کو، ان کی لطافت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گل بدن ہے، ہم کہتے ہیں گل اندام ہے، کہتے ہیں نا یہ بات، حسین ہے، جمیل ہے، بہت سے الفاظ بولتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی پھر ان عورتوں کے بارے میں بعض تعبیریں اختیار کی ہیں کہ وہ کیسی عورتیں ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب جوڑے بنائے گا، کیونکہ عورت بہت بڑی نعمت ہے، عورت اللہ تعالیٰ کا کمال شاہکار ہے، دنیا کی نعمتوں میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ حسن و جمال کے آخری درجے میں ہے اور سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی آخری درجے میں ہے تو اس سے شاید بڑی کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی جو انسان کو میسر کر دی جائے۔ تو یہ تصویریں بھی قرآن مجید نے پھر کھینچی ہیں۔ وہ تصویریں میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 مقامات پر کھینچی گئی ہیں۔ اچھا، پہلے تو وہ ساری تصویریں بالاجمال دیکھ لیجئے تو ان میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم ایک ایک جگہ کو لیتے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہ سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہو گئی، یعنی جس وقت تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں دے گا۔ تو ذرا سنیے اس میں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکاس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون۔ ترجمہ سن لیجئے اس کا۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے معلوم روزی ہوگی، یعنی جنت والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے معلوم روزی ہوگی، ہر طرح کے میوے اور راحت کے باغوں میں وہ بڑی عزت سے ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے شراب ناب کے جام گردش میں ہوں گے، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت، نہ اس میں خمار ہوگا اور نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی۔ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی غزال چشم عورتیں ہوں گی، گویا کہ شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے۔ ٹھیک، اب دیکھیے یہاں کیا کیا کہ صرف یہ نہیں بتایا کہ ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اس طرح کہ وہاں اجمال تھا، یہاں تفصیل کیا کی ہے، الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُون، یعنی تشبیہ بھی ہے، اس میں خاص تعبیریں بھی ہیں، ان کے حسن اور جمال کی طرف ایک نہایت خوبصورت اشارہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی غزال چشم عورتیں ہوں گی۔ غزال چشم کے لیے عربی زبان کا لفظ عین استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے نیچی نگاہوں والی کے لیے قاصرات الطرف استعمال ہوا ہے۔ یہ صفات ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا موصوف کیا ہے، عورتیں۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ ان خصائص کی، ان اوصاف کی حامل عورتیں ہوں گی جن کے ساتھ وہاں تمہارا جوڑا بنایا جائے گا۔ اچھا، یہ سورہ صافات تھی، ایک مقام ہوا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، اس کے بعد آگے یہ سورہ صاد ہے، اس میں بھی کم و بیش وہی اسلوب ہے، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب جنات عدن مفتحت لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب۔ یہ یاد دہانی ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے میوے اور مشروبات اپنے خدام سے طلب کر رہے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کیا کہا ہے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن عورتیں ہوں گی، یعنی وہاں پر بھی یہ تھا نیچی نگاہوں والی، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے قاصرات الطرف، اس کے بعد ہے اطراب۔ ان کے پاس شرمیلی ہمسن عورتیں ہوں گی، یہ وہ چیز ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جا رہا۔ ٹھیک، یہاں بھی کچھ صفات ہیں جن کے ساتھ ان عورتوں کا تعارف ہے، اور یہ وہی عورتیں جن کے ساتھ جوڑا بنایا جائے گا، جن کے ساتھ جوڑا بنایا جائے گا، یعنی ایک ہی بات ہے جس کو اب اوصاف اور صفات کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک دلہن بیاہ کے لا دیں گے، آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک غزال چشم بیاہ کے لا دیں گے، آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک
آہو چشم بیاہ کے لا دیں گے، یہ کہ ایک شرمیلی نگاہوں والی بیاہ کے لا دیں گے، یعنی صفات میں بیان کرتے چلے جائیں جتنے بھی بیان کر سکتے ہیں. نازین بیاہ کے لا دیں گے، نازک اندام بیاہ کے لا دیں گے، وہ بیاہ کے لا دیں گے کہ جس کے ہونٹوں کے بارے میں تم یہ کہہ سکو کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو ہزار تعبیریں ہیں جو اختیار کی جا سکتی ہیں. قرآن مجید کی تعبیریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک. اب یہ دیکھیے اس کے بعد سورہ دخان ہے، تیسرا مقام. یہ تیسرا مقام ہے. اس میں فرمایا ہے ان المتقین فی مقام امین. یہ 51 سے آیات شروع ہو رہی ہیں. ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین. اب یہاں پر بھی دیکھیے کچھ الفاظ آئے ہیں، کچھ صفات آئی ہیں، ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے. خدا سے ڈرنے والے البتہ امن کی حالت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کی شان یہی ہوگی. جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کا بیان ہے. اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیاہ دیں گے. اس سے پہلے کیا صفات آئیں؟ اس سے پہلے آیا شرمیلی، اس سے پہلے آیا خمسن، اس سے پہلے آیا آہو چشم، نظریں جھکائی وہ ہوئی. آہو چشم یہاں بھی آ گیا ہے. یعنی این جو عربی زبان کا لفظ ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عین، اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیاہ دیں گے. یہاں لفظ آیا حور. حور کا مطلب کیا ہے؟ گوریاں، یعنی یہ رنگ کا بیان ہے. اس پر میں آگے چاہ کے گفتگو کرتا ہوں. فی الحال صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ تفصیل ہو رہی ہے اور تفصیل میں مختلف صفات کے ذریعے سے ان عورتوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے. ٹھیک. جیسے میں نے اردو زبان میں آپ کو مثالیں دی، فارسی زبان میں، ہماری شاعری میں، ہمارے ادب میں بہت سی تعبیریں ہیں جو ہم عورتوں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں. اس میں کبھی رنگ کو بیان کرتے ہیں، کبھی ہونٹوں کو بیان کرتے ہیں، کبھی عارض کو بیان کرتے ہیں، کبھی ان کی مجموعی شخصیت کو بیان کرتے ہیں. تو محبوب کا جو سراپا کھینچا جاتا ہے ہماری شاعری ادب میں، اسی طرح قرآن مجید بھی کچھ تعارف کرا رہا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں کوئی بہت طول طویل آئی ہیں، لیکن مختصر جملوں میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ عورتیں کیا ہوں گی جو تمہارے ساتھ وہاں بیاہی جائیں گی. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی یہ بات تو اصولاً بیان ہو گئی کہ جوڑے ہوں گے، یہ بیان ہو گئی کہ مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے. اب عورتوں کو خاص طور پر اس طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے. تو یہ تیسرا مقام ہے کہ جہاں پر پہلی دفعہ حور کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی، اور میں اس پہ عرض کر چکا کہ اس کا مطلب کیا؟ گوریاں. ٹھیک. یعنی جس طرح این کا مطلب کیا ہے؟ آہو چشم. کاسرات الطرف کا مطلب کیا ہے؟ نیچی نگاہوں والیاں، شرمیلی. اسی طرح مختلف الفاظ آتے چلے جائیں گے. ایسا ہی ایک لفظ عربی زبان کا لفظ حور ہے. اب اس کے بعد اس کے بعد سورہ طور آتی ہے. ٹھیک. سورہ طور میں اب یہ دیکھیے کیا کہا ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم، یہ 17 آیت سے شروع ہو رہا ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. یہ سورہ طور ہے. اس کا ترجمہ سنیے. پرہیزگار البتہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس سے لطف لے رہے ہوں گے، اور اس سے بھی کہ ان کے پروردگار نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور آہو چشم گوریاں ہم نے ان سے بیاہ دی ہوں گی. ٹھیک. تو یہاں پر بھی وہی صفات آ گئیں. یعنی ایک لفظ آیا حور، دوسرا آیا این. این کا مطلب کیا ہے؟ آہو چشم، غزال چشم. اور حور کا مطلب کیا ہے؟ گوریاں. آہو چشم کا کیا مطلب؟ وزوجناہم بحور عین، یعنی جس کی آنکھیں گویا ہرن کی طرح ہیں. اچھا. یہ وہ تشبیہ ہے جو ہماری اردو میں بھی ہے، ہماری فارسی میں بھی ہے، اور عام طور پر آنکھ کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے. آنکھ کی خوبصورتی کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے. تو زوجناہم بحور عین. تو یہاں کیا کہا؟ اور آہو چشم گوریاں ہم نے ان سے بیاہ دی ہوں گی. یہ سورہ طور تھی. طور کے بعد ہم رحمان میں آتے ہیں. رحمان میں 2 جگہ پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے آیت 46 سے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید کے کچھ مباحث ہیں ان کو بیان کیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو پروردگار سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کیا صلہ ہے. تو وہاں سے یہ بیان شروع ہوتا ہے. ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ پہلا حصہ ہے اس سورہ میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں کیا ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا ہے، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، بہت سی شاخوں والے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں میں 2 چشمے بہتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ یعنی یہاں پر بھی وہ کیا لفظ ہے، فیہن قاصرات الطرف۔ ٹھیک، یہ دیکھیے یہ لفظ 10 جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اسی کا انتخاب کیا ہے، اور جن جگہوں کو ہم پیش کر رہے ہیں وہاں اس کو دہرایا ہے، جگہ جگہ دہرایا ہے۔ ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اس سورہ میں پہلا بیان ہے۔ اس کے بعد دوسرا بیان سنیے۔ دوسرا بیان کیا ہے، اور ان کے سوا 2 باغ اور بھی ہیں۔ یعنی یہ 2 باغ تھے اور ان کے سوا 2 باغ اور بھی ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ تو یہاں دیکھیے پھر حور کا لفظ آیا ہے۔ اب سنیے ترجمہ، اور ان کے سوا 2 باغ اور بھی ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں گھنے سرسبز و شاداب۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں میں 2 چشمے ابلتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں پھل اور کھجوریں اور انار۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں خوبصورت بیویاں۔ یعنی اب یہاں کیا الفاظ ہیں، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، یعنی اس میں سیرت کو بھی بیان کر دیا، صورت کو بھی بیان کر دیا۔ ان میں خوبصورت بیویاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں۔ حور کا لفظ آ گیا نا، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں، یہ رنگ کا بیان ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، ان سے پہلے جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ ٹھیک، یہ سورہ رحمان کا بیان تھا، اور شاید سب سے زیادہ تفصیلی بیان یہی ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ اب سورہ واقعہ میں یہ دیکھیے کہ یہ آیات ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر یہ بتایا ہے کہ ان میں سے جو پہلا گروہ ہے وہ کون سا ہے، وہ السابقون کا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینصفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ ترجمہ سنیے، ارشاد فرمایا ہے کہ اور آگے والے تو آگے والے پھر آگے والے ہی ہیں، وہی مقرب ہوں گے، راحت کے باغوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت اور پچھلوں میں کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے،
پیالے، سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جن سے نہ ان کا سر چکرائے گا نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا، اور ان کے سامنے میوے پیش کریں گے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کریں، اور ان کے لیے آہو چشم گوریاں ہوں گی۔ پھر وہی لفظ استعمال کیا ہے، وحور عین، اور ان کے لیے آہو چشم گوریاں ہوں گی، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کو طرح ان کے اعمال کا صلہ جو وہ کرتے رہے۔ یہ سورہ کا پہلا بیان ہے، اس سورہ واقعہ کا، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ یہ بیان شروع ہوتا ہے آیت 10 سے۔ اس کے بعد پھر اصحاب الیمین کا ذکر ہوا ہے، یعنی جو دائیں والے ہیں۔ پہلے یہ السابقون کی جنت تھی، اب یہ دائیں والوں کی جنت ہے۔ یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، یہ آیت 27 ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ یہ دوسرا بیان ہے اس سورہ میں۔ اور دائیں والے تو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے، بے خار بیریوں، تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، بہتے ہوئے پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے فراواں میووں میں، جن کے درخت کبھی پھلوں سے محروم نہ ہوں گے، اور اونچے بستروں میں جہاں ان کی بیویاں ہوں گی۔ ہم نے انہیں ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا اور انہیں کنواری، دل ربا اور ہم سن بنا دیا ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں کچھ اور صفات آ گئیں، اور انہیں کنواری، دل ربا اور ہم سن بنا دیا ہوگا۔ یہ سب دائیں والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوں گے اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ۔ تو یہ سورہ واقعہ کے 2 مقامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد جو آخری مقام ہے جس میں ذکر ہوا ہے وہ سورہ نبا ہے۔ ٹھیک، سورہ نبا میں فرمایا ہے، یہ آیت 31 ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے، رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہمسنیں۔ یہ دیکھیے یہاں کچھ اور صفات آ گئی ہیں، اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہمسنیں، اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا، اس کی عنایت بالکل ان کے عمل کے حساب سے۔ ٹھیک، تو یہ دیکھا آپ نے کہ یہاں پر کتنی صفات عورتوں کی آئی ہیں۔ مثال کے طور پر قوائب، مثال کے طور پر اطراب، مثال کے طور پر کاسرات الطرف، مثال کے طور پر این، اسی طرح ایک لفظ آیا ہے حور۔ ان میں سے ہر ایک کے معنی آپ نے سن لیے۔ ٹھیک، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے 8 مقامات ہیں۔ انہی مقامات پر جنت کی عورتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر ویسے لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ذکر ہوا ہے۔ 8 مقامات ہیں پورے قرآن میں، اچھا، اور ان میں سے 4 مقامات ہیں جن میں ان عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، یعنی بہت سے اوصاف میں نے آپ کو بتایا نا، وہ عربی زبان کے بہت سے خوبصورت الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ 4 مقامات ہیں، کل 8 مقامات ہیں، ان میں سے 4 مقامات ہیں جن میں عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے لفظ حور استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ لفظ حور جس کے بارے میں نے عرض کیا، ہمارے ہاں یہ خیال پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ یہ غالباً کسی مخلوق کا نام ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ یہ لفظ چونکہ اپنے صوتی آہنگ کے لحاظ سے خوبصورت بھی تھا اور ایک بہت ہی مختصر لفظ بھی ہے، تو یہ رائج ہونا شروع ہو گیا فارسی زبان میں بھی، ہمارے ادب میں بھی حوریان بہشت کی تعبیر ہو گئی، خود ہم نے اس کو اختیار کر لیا۔ اس کے معنی کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہی، درا حالے کہ جس طریقے سے باقی الفاظ آئے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اچھا، اور ایک ایڈجیکٹو ہے، صفت کے طور پر آیا ہے۔ یعنی اگر عورت کو آہو چشم کہنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ این کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شرمیلی نگاہ والی کہنا ہے تو کاسرات الطرف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہمسن کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر کنواری کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ ٹھیک، تو اگر یہ ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پھر اس کے بعد اس کو الگ سے
الگ سے کوئی اسم علم کے طور پر لینا یہ عربیت کے بالکل خلاف ہوگا۔ اچھا، یعنی جیسے باقی صفات ہیں اسی طرح یہ بھی ایک صفت ہے، یعنی عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت۔ اگر میں نے ایک جگہ گل بدن کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسری جگہ گل اندام کا لفظ استعمال کیا ہے، تیسری جگہ نازنین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ جتنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفات۔ ٹھیک، سیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ خیرات کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کی سیرت بھی بہت غیر معمولی ہوگی۔ یہ جو لفظ حور ہے چونکہ یہی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا ایک نوٹ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نوٹ سورہ دخان کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ٹھیک، وہاں اوپر لفظ کیا آیا ہے آیت 54 میں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، یعنی ہم نے ان کو گوری گوری آہو چشم عورتوں سے بیاہ دیا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں حور عین، یہ دیکھیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ اصل الفاظ ہیں حور عین، حور جمع ہے حورا کی، یعنی عربی زبان میں جس طریقے سے مختلف صفات ایڈجیکٹیوز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح حور جمع ہے حورا کی، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کو کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس طرح سے آہو چشم عورت ہے، جس طریقے سے قاصرات الطرف عورت ہے، اسی طرح سے اگر کسی عورت کے رنگ کی خوبصورتی بیان کرنی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حورا، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ قرآن کیا استعمال کرتا ہے؟ این، وہ کہتے ہیں، اور این جمع ہے عینا کی، یعنی بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، اور یہ لفظ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں الفاظ کوئی اسم علم نہیں ہے، ان میں سے حور بھی تنہا کوئی اسم علم نہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے جن ایک مخلوق ہے اس کا نام جن ہے، ملائکہ ایک مخلوق ہے اس کا نام ملائکہ یا ملک ہے، بلکہ عورتیں ہیں جن کی صفات بیان کرنے کے لیے، جن کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، جن کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کہیں خیرات کا لفظ آیا ہے، کہیں این کا لفظ آیا ہے، کہیں قاصرات الطرف کا لفظ آیا ہے، کہیں حور کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک، تو 4 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو ترجمہ کرنے والے بھی عام طور پر حوری کا لفظ لکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ روایت بھی بہت بعد میں قائم ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی جب ایک لفظ اردو زبان میں آ گیا، لوگوں نے اس کو بولنا شروع کر دیا، شاعروں نے اس پر شعر کہنے شروع کر دے، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی۔ تو یہاں اگرچہ الفاظ تو قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے تھے، لیکن یہ لفظ ہماری زبان کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، جنت کی عورت کے لیے حور کا لفظ ہم نے اختیار کر لیا، حوریان بہشت کی تعبیر اختیار کر لی۔ یہ فارسی میں بھی آ گئی، یہ ہماری زبان میں بھی آ گئی۔ جب یہ ہماری زبان میں آ گئی تو اب ہمارا ترجمہ کرنے والے لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب ایک لفظ ہماری زبان میں ایک خاص پس منظر سے آ گیا تو اسی کو استعمال کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن آپ کو میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا۔ قرآن مجید کے اولین مترجمین میں سب سے بڑی شخصیت شاہ عبد القادر کی، امام الہند شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے۔ ٹھیک، ان کا ترجمہ قرآن کلاسیک کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ترجمہ قرآن موزی القرآن کے نام سے شائع شدہ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ باقی مترجمین بالعموم انہی کے ترجمے کو نئی صورت دیتے رہتے ہیں، یعنی جس طرح کہ کوئی چیز بنیاد ہوتی ہے تو شاہ صاحب کا ترجمہ اردو تراجم میں ایک کلاسیکی چیز ہے، اور اولین بھی ہے، اولین ترجموں میں سے ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ترجمہ اور بھی لوگ نکالنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں جس کو اولین ترجمہ مانا جاتا ہے عام طور پر وہ شاہ صاحب ہی کا ترجمہ ہے، اور شاہ صاحب کے ترجمے ہی کو سامنے رکھ کر دیوبند کے علماء میں تراجم کیے ہیں اور بہت سے اہل علم نے تراجم کیے ہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہی بنیادی ترجمہ ہے جس کو سامنے رکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب کا ملکہ عبور دسترس بھی عربی زبان اس میں کیا شبہ ہے جی، وہ ایک جلیل القدر عالم ہے اور وہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے ہیں، اور قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مختصر تفسیر لکھی ہے موزی القرآن کے نام سے، جلیل القدر عالم ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ترجمے کو بنیاد مانا گیا ہے، وہ کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے اردو زبان کے تراجم میں۔ اب یہ 4 مقامات پر میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اچھا، یعنی انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ 4 مقامات میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 مقامات ہیں کہ جن پر قرآن مجید نے عورتوں کے حسن یا ان کی خوبصورتی کو بعض صفات کے ذریعے سے بیان کر کے جنت کی نعمتوں کی تفصیل کی۔ 8 مقامات ہیں، ان میں سے 4 جگہیں ہیں جہاں پر حور کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ چاروں جگہیں دیکھ لیجئے۔
سب سے پہلے سورہ دخان میں دیکھیے، سورہ دخان میں یہ آیت ہے 54 اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین۔ دیکھیے حور کا لفظ آ گیا۔ اب شاہ صاحب کا ترجمہ سنیے، اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں، اور بیاہ دیں زوجناہم، اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ حور کا، اور این کا ترجمہ بڑی آنکھوں والیاں۔ اچھا، شاہ صاحب نے لفظ حور نہیں استعمال کیا، بلکہ لفظ کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بعد میں مستعمل ہوا ہے، یعنی شاہ صاحب جب ترجمہ کر رہے ہیں اس وقت یہ لفظ ہماری اردو زبان میں وہ صورت نہیں اختیار کر چکا تھا جو بعد کے مترجمین کے ہاں یا اردو زبان بولنے والوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد تو آپ دیکھیے کہ ہماری شاعری میں وہ لفظ آ گیا، ہمارے ادب میں آ گیا، ہر شخص کی زبان پر آ گیا، اور یہ تاثر بن گیا کہ یہ شاید جنت کی عورتوں کا کوئی نام ہے۔ یہ نام نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ قاصرات الطرف بیان ہوا ہے تو وہ ان کا کوئی نام نہیں ہے، اطراف بیان ہوا ہے تو ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے الفاظ ہیں تو یہ بھی ایک لفظ ہے۔ اس کے بعد دوسرے دیکھیے سورہ طور میں استعمال ہوا ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ یہ آیت 20 ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، وہی الفاظ ہے کم و بیش۔ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں، یعنی بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں، گوریاں حور، میں نے عرض کیا نا حورا کی جمع ہے، اور بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں، اور این کا ترجمہ کیا ہے اور بڑی آنکھوں والیاں۔ اس کے بعد سورہ رحمان میں یہ لفظ آیا ہے، حور مقصورات فی الخیام، یہ آیت 72 ہے، یہ میں سنا چکا اس کا ترجمہ، حور مقصورات فی الخیام۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں۔ اچھا، یہ نا حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہری ہوئی، تو وہ ترجمہ کر رہے ہیں گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں۔ یعنی یہاں بھی ایڈجیکٹو کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو وہ الگ سے علم نہیں بنا رہے۔ بالکل نہیں بنا رہے، کسی جگہ بھی نہیں بنایا انہوں نے۔ اس کے بعد آخری جگہ کون سی ہے؟ 4 مقامات پر آیا نا یہ لفظ قرآن مجید میں، واقعہ ہے، واقعہ کی آیت 22 ہے، اس میں الفاظ ہیں وَحُورٌ عِین، اور شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور گوریاں بڑی آنکھوں والی۔ اچھا، تو یہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، یعنی یہ خیال نہ ہو کہ میں نے کوئی الگ ترجمہ کر دیا ہے، جس میں ہر جگہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے اور ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے کہ یہ در حقیقت ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک اسم صفت ہے، اسی طرح کا ایڈجیکٹو اور اسم صفت جیسے ہم اپنے ادب میں، اپنی شاعری میں عورتوں کی تصویر بیان کرتے ہوئے یا ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے بہت سے اوصاف صفات استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے شاعروں کو پڑھ کے دیکھ لیں کیا کیا تعبیریں ہیں جو انہوں نے اختیار کی ہیں۔ یہ آہو چشم کی تعبیر بھی خود ہماری شاعری میں موجود ہے، آنکھوں کی تعریف میں، لبوں کی تعریف میں، عارض کی تعریف میں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں یا تعبیریں ہیں جو ہماری شاعری اور ہمارے ادب میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ قرآن مجید ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورتیں وہاں ہوں گی اور ان عورتوں کو بیاہ دیا جائے گا، یعنی جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ پہلے یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ وہاں پر اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کے جوڑے ہوں گے۔ پھر یہ بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر جو سیرت، جو کردار بھی ہو، یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہو اور لوط کے اور نوح کے گھر میں وہ عورتیں ہوں جن کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، لیکن قیامت میں یہ ترتیب نہیں ہوگی۔ وہاں پر جوڑے نیکوکاروں کے نیکوکاروں کے ساتھ بنائے جائیں گے، بدوں کے بدوں کے ساتھ بنائے جائیں گے۔ وہ اصولی بات سورہ نور میں بیان کر دی۔ اس کے بعد جب تفصیل کرنا شروع کی تو تفصیل میں حسن کو، جمال کو، سیرت کو، کردار کو، سب چیزوں کو مختلف جگہوں پر نمایاں کیا، یہاں تک کہ عمر کیا ہوگی، ہم سن ہوں گی، یہاں تک کہ کنواری ہوں گی، یہ ساری باتیں بیان کی قرآن مجید نے۔ اور بیان کرنے کے بعد اس میں یہ لفظ حور بھی استعمال کیا جو رنگ کو بیان کرتا ہے، رنگ کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ حور، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گوریاں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ ٹھیک، اب